سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت تو پہلے فرشتے بھی کرتے تھے، انسان جب تک دنیا میں انسان کو جب تک دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا، پیدا نہیں کیا گیا تھا، تو فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، یعنی انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، آپ کی تقدیس کرتے ہیں، پھر اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب دیا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اور وہ در حقیقت بات غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک فرشتے عبادت میں لگے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کی، غلطی کرنے کی، غلطی کرنے کا کوئی مادہ ہی نہیں رکھا تھا، نہ ان کو بھوک لگتی، نہ ان کو پیاس لگتی، نہ ان کے دل میں جنسی خواہش پیدا ہوتی، نہ وہ گناہ کرنے پر قدرت رکھ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ان کو قدرت ہی حاصل نہیں، پیدا اس طرح کیا گیا۔ لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اندر دونوں قسم کے مادے رکھ دیے، گناہ کا بھی اور اطاعت کا بھی، دونوں قسم کے مادے انسان کے اندر موجود ہیں۔ بھوک اس کو لگتی ہے، پیاس اس کو لگتی ہے، جنسی خواہش اس کو پیدا ہوتی ہے، اور خواہشات کا ایک اچھا خاصا لامتناہی سلسلہ ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مخلوق پیدا کرنی تھی کہ جو گناہ کر سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں کرتی نہیں۔ فرشتے تو وہ مخلوق تھے یہ گناہ کر ہی نہیں سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ان کے اندر مادہ ہی نہیں تھا، لیکن انسان کو پیدا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے، اور یہ اس کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا کہ گناہ کا راستہ بھی تمہارے لیے کھلا ہوا ہے اور ثواب کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ اب تم اپنی اختیار سے، اپنی سمجھ کو کام میں لے کر اگر گناہ کے راستے کو چھوڑو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے خیال سے اور ثواب کا راستہ اختیار کرو گے تو تم فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے، فرشتوں سے آگے نکل جاؤ گے، کیونکہ فرشتے گناہ پر قدرت نہیں رکھتے، اگر وہ گناہ سے بچ جائے تو ان کا کوئی کمال نہیں، لیکن انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت موجود ہے، اس کے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، اس کے اندر نافرمانی کی صلاحیت موجود ہے مگر نافرمانی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کا مقام فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے باری تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا جنات کو اور انسان کو اس کام کے لیے، صرف ایک کام کے لیے ہے، ما خلقت الجن والانس، میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر ایک ہی کام کے لیے ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت کا جو اصل مفہوم ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرے، رکوع کرے، نماز پڑھے، اس کا ذکر کرے، اس کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں اپنی زندگی گزارے، اصل عبادت تو یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسان کے لیے ایک آسانی یہ پیدا فرما دی کہ اگرچہ تمہاری تخلیق کا بنیادی مقصد تو یہ عبادت کرنا تھا، لیکن تمہیں بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، تمہارے ساتھ بشری تقاضے بھی لگا دیے ہم نے اور بشری ضروریات بھی تم سے وابستہ ہیں، اس واسطے تمہیں اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے تم اس کام کو، اپنے ان کی خواہشات کو اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے کام کی تمہیں اجازت ہے، روزی کمانے کی تمہیں اجازت ہے، تجارت کی تمہیں اجازت ہے، زراعت کی تمہیں اجازت ہے، اور کہیں اگر ملازمت کے ذریعے روزی کمانی ہو تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ یہ اجازت دے دی ہے تمہاری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی اصل تقاضا تو یہ تھا کہ جب پیدا کیا تھا صرف عبادت کے لیے تو آدمی دن رات، صبح سے لے کر شام تک مسلسل عبادت ہی میں لگا رہے اور کوئی کام نہ کرے، لیکن چونکہ ساتھ انسان کی ضروریات وابستہ ہے لہٰذا اجازت دے دی کہ بھائی تجارت بھی کر لو، روزی کمانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لو، حلال طریقہ، لیکن اس طرح کرو کہ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بن جاؤ کہ تمہاری تجارت ہو یا تمہاری خرید و فروخت ہو یا ملازمت ہو یا کوئی بھی کام ہو وہ اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے۔ تجارت کرو مگر اس طرح کرو جیسے اللہ نے بتایا، ان حدود میں کرو جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، حلال اختیار کرو، حرام سے بچو، اور تجارت میں منہمک ہو کر اللہ کو بھول نہ بیٹھو۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
تو یہاں سے جب تجارت کے عین درمیان وقت آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو پھر اس کو چھوڑ کر نماز کی طرف چلے جاؤ۔ تو کچھ پابندیوں کے ساتھ تمہیں یہ سارے کام دنیا کی ضروریات پوری کرنے کی اجازت ہے، یہ اجازت دے دی۔ اب انسان ہوتا یہ ہے کہ جب اجازت مل گئی، تجارت کی اجازت مل گئی، ملازمت کی مل گئی، کاشتکاری کی مل گئی، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ملاقاتیں کرنے کی مل گئی، ان کے ساتھ خوش طبعی کی اجازت بھی مل گئی، تو اب انسان جو ہے بسا اوقات اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اس کام میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے ذکر کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو پاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایک ہی دماغ پر چکی چل رہی ہے کہ کس طرح میں اپنے پیسوں میں اضافہ کروں، کس طرح اپنے عیش و آرام میں اضافہ کروں، دن رات اسی فکر میں انسان بدمست ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ عبادت کا جو اصل کام تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور یہ جو ضروریات کی وجہ سے جن چیزوں کی اجازت دی گئی تھی وہ آگے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نظام ہے کہ عبادتیں جو ہوتی ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، یہ عبادتیں انسان کی روح کو تقویت پہنچاتی ہیں، روح کے لیے تقویت کا باعث بنتی ہیں، انسان کی روحانی ترقی ان سے ہوتی ہے، اس کی روح کو غذا ملتی ہے ان عبادتوں کے ذریعے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی ہو، اس سے انسان کی روح کو تقویت ملتی ہے، روح پرورش پاتی ہے، روح کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، روحانی ترقی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کے کاروبار جو ہے جو جائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن وہ عام طور سے وہ روح کی تقویت کا سبب نہیں بنتے، جسم کی تقویت کا بے شک سبب بن جاتے ہیں، مادی تقویت کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی زیادہ دوڑ دھوپ اس طرف کر رہا ہے تو اس کے جسم تو تقویت پا رہا ہے لیکن روح کمزور پڑ رہی ہے، کیونکہ عبادت کی طرف اس کی جیسی توجہ ہونی چاہیے تھی، عبادت کی جو اہمیت ہونی چاہیے تھی، اس کی طرف جیسا انہماک ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ لہذا جسم اور روح کے درمیان جب مقابلہ کیا جائے تو جسم آگے نکل گیا، روح پیچھے رہ گئی، روحانی ترقی پیچھے رہ گئی، جسمانی ترقی آگے نکل گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مختلف ایام میں، مختلف زمانوں میں کچھ خاص زمانے اللہ تعالی نے متعین کر دیے ہیں جن کو خاص تقدس سے نوازا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب اپنی دنیاوی ضروریات میں منہمک ہو کر اپنی روح کو بھلا بیٹھا ہے تو اس کو پھر واپس لایا جائے اور روحانی ترقی کی طرف اس کو متوجہ کیا جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دن مقرر کر دیے، ورنہ دن تو دیکھو سب ایک جیسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، دن میں اجالا ہوتا ہے، رات میں تاریکی ہوتی ہے، ایک خاص گردش جو شمس و قمر کی ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے، دیکھنے میں رمضان کے دن میں اور غیر رمضان کے دن میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے کو کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، یہ میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنا کہہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو تقدس، اس کے ساتھ جو روحانیت اور اس کے ساتھ جو عظمت وابستہ ہوتی ہے وہ عام چیزوں کی طرح نہیں ہوتی۔ دیکھو کعبہ شریف کو، کعبہ شریف کی عمارت کو دیکھو، اس میں وہی پتھر، وہی سیمنٹ جو عام عمارتوں کے اندر ہوتا ہے، کیا فرق ہے اس میں اور عمارتوں کے اندر؟ بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوسری عمارتیں زیادہ خوبصورت اور زیادہ شاندار نظر آتی ہیں بنسبت کعبہ شریف کی عمارت کے، لیکن میرے مولا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنی طرف نسبت کر دی۔ اور جب اپنی طرف نسبت کر دی تو اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ ہوا، اس کے ساتھ جو لذت ملی، اس کے ساتھ جو حلاوت ملی، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوئی، ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک جا کر آدمی وہاں عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے، اس عمارت کو صرف دیکھتا ہی رہے تو اس کی روح پرورش پا رہی ہوتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا تقدس بخش دیا۔ تو جب کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کہہ دیں یہ میری ہے تو اس سے جو تقدس، اس سے جو روحانیت وابستہ ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ تو رمضان کا مہینہ بھی عام مہینوں کی طرح تھا، لیکن میرے مولا نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، میری عبادت کا مہینہ ہے۔ تو اب یہ رمضان کا مہینہ عام دنوں سے ممتاز ہو گیا، اس کی عظمت، اس کا تقدس، اس کی روحانیت سارے دوسرے ایام سے بڑھ گئی۔ اور مقصد یہ ہے، اس رمضان کا مہینہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندو تمہیں میں نے کھانے پینے کی اجازت دی تھی، تمہیں میں نے روزی کمانے کی اجازت دی تھی،
تمہیں جائز حدود میں تفریحات کی بھی اجازت دی تھی، لیکن تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ تمہاری روح کمزور پڑ رہی ہے۔ اب واپس آ جاؤ 1 مہینے کے لیے، اس طرح واپس آ جاؤ کہ اب جو کام کرو وہ تمہاری روح کو تقویت پہنچائے۔ تھوڑا سا مادی لذتوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں یہ مہینہ اس طرح گزارو کہ تمہاری روح تقویت پائے، تمہاری روح کے اندر بالیدگی ہو، وہ تمہیں روحانی ترقی حاصل ہے۔ یہ ہے در حقیقت اس رمضان المبارک کا فلسفہ اور اس کی حکمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ